کے گھر تشریف لائے. فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ. بی بی خدیجہ نے پوچھا، پہلے تو چادر اڑھا دی، جب تھوڑا سا سکتہ طاری ہوا، جب آپ کو آرام محسوس ہوا تو پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا، اے میرے خاوند ذرا یہ تو بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا؟ تو پوری کہانی حضور نے حضرت خدیجہ کو سنائی تو اور ساتھ میں یہ بھی کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ اے خدیجہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا، فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے محبوب قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے پرواہ نہیں کرے گا. آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو سینے سے لگاتے ہیں، تو بھلا ایسے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی غلط نہیں کر سکتا. یہ تسلی دی اور تسلی دینے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. یہ ورقہ بن نوفل اس زمانے میں بتوں کی پوجا سے دور رہتے تھے اور ایک خدا کی پوجا کیا کرتے تھے. حق کی تلاش میں نکلے، کہیں جا کر عیسائی دھرم قبول کیا، لیکن جب یہ حضرت خدیجہ حضور کو لے کر پہنچی تو انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، صحیح سے آپ تکلم بھی نہیں کر سکتے تھے اور صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. لے کر گئیں اور عرض کی کہ یہ حضور کی بات آپ سنیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حضور نے پورا قصہ سنایا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا قسم خدا کی یہ تو وہی ذات ہے کہ جن کے متعلق میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہے. اے اللہ کے نبی، ان قریب یہ مکہ والے آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے. تو حضور نے فرمایا مجھے نکال دیں گے؟ کہا جی، جو پیغام حق لے کر آتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتے. یہ دنیا کا دستور رہا ہے. کیا رہا ہے؟ یہ دنیا کا دستور رہا ہے. جب کسی نے حق کا پرچم بلند کیا ہے تو اس کے مقابل میں باطل آ کر کھڑا ہوا ہے. لیکن کتنی باطل طاقتیں حق کے مقابلے میں آ جائے، لیکن جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل کو مٹنا پڑتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور پھر اس کو مٹیا میل ہونا پڑتا ہے. تو حضور کو بتایا ورقہ بن نوفل نے، پھر آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد دوسری وحی کا نزول ہوا اور یہ تب ہوا کہ آپ غار حرا سے جب لوٹ رہے تھے تو وہی فرشتہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. کہہ دو. حضور نے جب اسے دیکھا تو دیکھ کر پھر گھبرائے اور پھر حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ. جب آپ نے ان کو چادر اڑھائی تو اس وقت پھر مکمل وحی کا نزول ہوا اور کچھ آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. کہنے والا کہہ رہا تھا اے چادر لپٹنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب ثابت دور رہیے. کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے. یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا. حضور نے دین کی تبلیغ کا یہیں سے آغاز کیا اور آج جو یہ بہاریں آپ دیکھ رہے ہو، یہ مسجدوں سے جو اذانیں آپ سن رہے ہو اور یہ کروڑوں لوگوں کی پیشانیاں
جو آپ سجدے میں جھکتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ صدقہ ہے آپ کے اور میرے نبی کا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اسی نبی کے فرامین کو پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ آج پھر ہم وہی نافرمانیوں کا دور چلا کے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو ہم عشق نبی کے دعوے دار، یہی موسم کو دیکھ لو، ہر ہمارا سنی بھائی یہ دعویٰ کر کے اٹھتا ہے کہ ہم محبت رسول میں دیوانے ہیں، ہم عشق رسول کا دم بھرتے ہیں اور ہم میلاد بنائیں گے۔ لیکن دوستو ذرا غور کرو، میلاد بنانا کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا طرز، اس کا طریقہ تمہیں تمہارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں اللہ کے رسول کی میلاد کو منانا ہے، کیسے ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھنا ہے، گلی کوچوں کو سجانا ہے، یتیموں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، دکھیاروں کے دکھ کا مداوع کرنا ہے، اور اپنے گلی کوچوں کو سجاؤ، جلوس بھی نکالو تو ادب اور احترام کے ساتھ نکالو۔ یہ آپ کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مغربی قوم کے شعار کو اس طرح اپنایا ہے کہ ہماری نس نس میں مغربی تہذیب گھل چکی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے خود کو غیروں کے طریقے پر خود کو ڈھانپ لیا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے۔ ہمیں ان کے طریقے پسند آتے ہیں جن کے طریقوں کے اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا تھا اور صاف اعلان فرما دیا تھا کہ سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی شعار کو پسند کیا وہ انہی میں سے ہوں گے، وہ انہی میں سے ہوں گے۔ تو ذرا سوچو، جو ثواب کا کام تھا، جو عید میلاد، جو حضور کی پیدائش پر ہمیں ثواب کمانا تھا، آج ہم اس ثواب کی جگہ پر عذاب کما رہے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں قہر خدا بندی ہم پر نہ برس پڑے۔ آج ہم نے اس میلاد کے جلوس کو، اس میلاد کی محفل کو کیا نتیجے پر پہنچایا؟ ہم نے ڈی جے کو شامل کیا، یہ سب سے بڑی ہماری غلطی۔ ہم نے اپنی پردہ نشین خواتین کو برسرے راہ لا کر اوریانیت کا شکار بنایا، یہ سب سے بڑی ہماری غلطی۔ بتاؤ یہ کس کی غلطی ہے؟ ہم نے ڈی جے کو اپنایا، اتنے پیار اور محبت سے نکلنے والا جلوس کہ جس کی رحمتیں اور برکتوں سے پورا معاشرہ مال و مال ہو جایا کرتا تھا، آج وہ رحمتیں اور برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ اس کی وجہ ہے ہماری اوریانیت، ہماری بے ادبی۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دربار وہ دربار ہے کہ جس کا ادب خود رب نے ہمیں فرمایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اے لوگو تم رسول کو اس طرح نہ بلاؤ کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آخر یہ ادب قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اور ہم ہیں کہ بے ادبی پہ بے ادبی کیے جاتے ہیں۔ کیا صحابہ نے ہمیں یہی درس دیا تھا؟ کیا بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا تھا؟ ارے صحابہ تو وہ تھے کہ جب حضور کچھ کہہ دیتے تو ان کے لیے وہ پتھر کی لکیر ہو جایا کرتا تھا، وہ پتھر کی لکیر ہو جایا کرتا تھا۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا تھا، لیکن جب فرمان رسول جاری ہو جاتا تو پھر صحابہ اسے کبھی نہ بدلتے تھے۔ میں نہ بتاؤں آپ کو کہ حضور کے یہاں ایک مہمان تشریف لایا، حضور کے یہاں تشریف لایا مہمان، حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا جی میں کھانا کھاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر خبر پہنچائی کہ کچھ کھانے کو ہو تو ایک مہمان ہے اسے کھانا کھلایا جائے۔ ایک ایک کر کے سب کے گھروں سے یہی جواب آیا کہ حضور کسی کے گھر میں 2 دن سے، کسی کے گھر میں 3 دن سے چولہا ہی نہیں جلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ کے اور میرے نبی کے گھر کا حال ہے۔ ذرا توجہ تو دو، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے دل کے دریچوں کو کھولو تو صحیح۔
کہ جس نبی نے جو مالک کے کل ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کہ جس نبی نے اپنا خیال نہ کر کے امت کو پہلے یاد کیا، آج وہ امت اپنے نبی کو کیا صلہ دے رہی ہے؟ آج وہ امت اپنے نبی کے اس دین کو، کہ جس دین کے خاطر اللہ کے نبی نے کبھی پتھر کھا کے دعائیں دی تھی، جس دین کے خاطر اللہ کے نبی کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے تھے، ارے اللہ اکبر کبیرہ، صحن کعبہ میں عبادت کرتے تو جو حالے مکہ آپ کی پشت مبارکہ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ اللہ، اتنے تشدد کے باوجود میرے نبی نے آج تک اور مجھ تک یہ اسلام کو پہنچایا، آپ کا اور میرا خیال کیا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ اسی دین کو ہم نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اسی دین کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، جس کے تشخص کا ہم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ آج ہر کوئی اپنی ذہنیت کے مطابق اسلام چاہتا ہے، آج ہر کوئی اپنے سلیس کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اکٹھا ہو جایا کرتے تھے؟ آج فرقہ واریت نے ہمارا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، یہ غلط رسومات نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج سے 100 سال پیچھے جا کر دیکھیں تو پھر وہی سنہرا اسلام ہمیں نظر آتا تھا، جو آج کہیں تاریخ کے اس اندھیری میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ حضور نے ازواج کو خبر پہنچائی کہ مہمان آیا ہے، اسے کچھ کھانے کو اس کی مہمان نوازی کے لیے دینا ہے۔ ہر گھر سے جواب آیا، یا رسول اللہ، کسی نے 2 دن سے چولہا نہیں جلایا، کسی نے 3 دن سے چولہا نہیں جلایا۔ خیر، مسجد نبوی نے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کو آج کھانا کھلا دے، کوئی ہے جو میرے مہمان کو آج کھانا کھلا دے۔ تھے تو بہت سارے، لیکن ایک صحابی سبقت لے گئے اور کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ لیکن اتفاق کو دیکھو، کھڑے ہونے والا کوئی امیر نہ تھا بلکہ غریب تر تھا، انتہائی غریب تھا۔ لیکن جب بات اللہ کے رسول کے مہمان کی آئی تو اس نے اپنی غریبی کو نہیں دیکھا، بلکہ فوراً کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے مہمان کو لیا، گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، کیا کچھ تیرے پاس ہے کھانے کو؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، تھوڑا کھانا ہے تو صحیح، لیکن وہ 2 بچوں کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، بچوں کا وجود خدا کی بڑی برکت ہوا کرتی ہے، ماں باپ کے لیے وہ زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بچے بھوکے ہوں تو ماں باپ سو نہیں سکتے، پوری رات بھی گزر جائے تو انہیں چین نہیں آتی، اس لیے کہ میرا بچہ بھوکا ہے۔ بچے بھوکے ہیں اور تھوڑا کھانا ہے بھی تو وہ بچوں کے لیے ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، بچوں کو جوں تو کر کے تو سلا دے، کیا کر دے؟ بچوں کو سلا دے، کیونکہ میں اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر آیا ہوں۔ کہہ دو، بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے، ذرا سوچو، اللہ کے رسول کے مہمان کا یہ عالم ہے تو صحابہ کے نزدیک اللہ کے رسول کا کیا مقام و مرتبہ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا، اللہ کی بندی، بچوں کو سلا دے، مہمان اللہ کے رسول کا ہے، میں لے کر آیا ہوں، کھانا تو اسے آج ہم کھلا کے رہیں گے۔ خیر، بچوں کو ماں نے سلا دیا، کہا کہ مہمان ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے، اور کھانا صرف اتنا ہے کہ 1 یا 2 لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرنا، جب ہم کھانے بیٹھیں تو میں کہوں گا، تم یہ کہتی ہوئی اٹھ جانا، شوہر بیوی کو تعلیم دے رہا ہے، تم یہ کہتی ہوئی اٹھ جانا کہ میں نے چراغ کو صحیح نہیں جلایا، وہ بجھ جائے گا، اور تم جا کر چراغ کو بجھا دینا، پھر وہ کھاتا رہے گا اور ہم اس کے ساتھ صرف حرکتیں کیا کریں گے۔ تو جب کھانے بیٹھے تو بیوی یہ کہتی ہوئی اٹھ گئی کہ میں نے چراغ صحیح نہیں جلایا، میں اسے صحیح کر کے آتی ہوں۔ وہ گئیں اور چراغ کو بجھا دیا۔
अंधेरे में वो मेहमान रसूल पेट भर के उसने खाना खाया और ये दोनों साथ में सिर्फ बैठे रहे। उसने पेट भर के खा लिया, बिस्तर कर दिया गया और वो आराम की नींद सो गया। ये पूरा मांजरा हो गया। अरे मैं हमेशा कहता रहता हूं, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। आका को खबर ना हो तो फिर गुलाम का हाल अगर आका ना जाने तो फिर वो आका क्या। वो सहाबी कहते हैं, मैं सुबह नमाज के लिए उठा, मस्जिद में पहुंचा तो अभी कदम ही रखा था कि अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ सहाबी मुबारक हो कि रात तूने और तेरी अहलिया ने मेरी मेहमान की जो खिदमत की है, अर्श का खुदा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं कि सारा हाल हम पे आया था कि तुमने किस तरह मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी की है। तो ये हुजूर के सहाबी थे जो हुजूर के फरमान को कभी टाला न करते थे। एक बार